اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما امر الساعہ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح۔ جیسے آنکھ جھپکتی ہے، جتنی دیر اس میں لگتی ہے اس سے بھی جلدی قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا معاملہ اتنا آسان ہے اللہ کے لیے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی، اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ توجہ فرما لیں، اللہ سب غیب کو جاننے والا ہے، یعنی غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ پر اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ سے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، ہر شے اللہ کے سامنے ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو کہا جائے گا نا، جہاں بھی قرآن میں آئے گا کہ اللہ غیب جانتا ہے، اللہ ظاہر کو جانتا ہے، اللہ پوشیدہ کو جانتا ہے، یہ ہمارے حساب سے بات ہو رہی ہے، ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ جو تم سے غیب ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے تو ایک جیسا معاملہ ہے، اس کے لیے تو غیب اور پوشیدہ کی تقسیم ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، مطلب جو تم سے زمین اور آسمان کی باتیں یا زمین اور آسمان کی چیز پوشیدہ ہے وہ سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اس کے یہ علم کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جل جلالہ تو سب غیب جانتے ہیں، یا سب چیزوں کو اور سب مخلوقوں کو جانتے ہیں، سب باتوں کو جانتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ انسان جس مکان میں رہتا ہے اس کا یہ ابتدا اور انتہا، یا اس کا یہ چھت اور یہ فرش ہے، یہ مکان ہے، یہ آسمان چھت ہے اور زمین کیا ہے؟ فرش ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں واسطہ یہاں پڑتا رہتا ہے، ہماری جو ہے نا وہ نگاہ یہیں تک جاتی ہے، یا اوپر اٹھتی ہے یا زمین پہ پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں حدوں کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ آسمانوں کے غیب کو بھی جانتا ہے اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہے۔ ہم سے تو بہت کچھ پوشیدہ ہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے علاوہ بھی مخلوق ہے، آسمانوں اور زمین کے علاوہ بھی جو چیزیں اللہ ان کو بھی کیا ہے؟ جانتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عرش اور کرسی یہ سب آسمان سے اوپر ہے، اور جنت کیا ہے؟ وہ اسی طرح آسمانوں سے اوپر ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں آسمان اور زمین کے غیب کا تذکرہ صرف انسان کی مناسبت سے ہے کہ وہ اس مکان میں رہائش پذیر ہے، تو اللہ اس کو بھی کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ اب اللہ کے علم کا اندازہ کریں، آیت الکرسی میں آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی شے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کتنا بھی علم والا ہو، ایک تو اس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ چاہے تو واپس لے لیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی علم والا ہوتا ہے، پھر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے کہ اس علم کے بعد پھر وہ کچھ نہیں جانتا، جیسے کبھی پہلے بچپن میں کچھ نہیں جانتا تھا تو بالکل علم ختم ہو جاتا ہے، علم سلب ہو جاتا ہے، یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کا علم ذاتی نہیں تھا، اللہ کا عطا کرتا، وہ جب چاہے حافظہ ختم کر دے، وہ جب چاہے علم کے ذرائع ختم کر دے۔ اب علم کے ذرائع کیا ہے؟ زبان ہے، سمجھ آ رہی؟ اور آنکھ ہے، کان ہے،
یہ علم کے ذرائع ہیں. انسان دیکھتا ہے، بصیرت حاصل کرتا ہے، سنتا ہے تو اس سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، بولتا ہے تو اس سے بھی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو یہ علم کے ذرائع ہیں. تو یہ جب چاہے اللہ ان کو ختم کر دے تو علم کے ذرائع ختم، حافظے میں محفوظ ہوتا، حافظہ ختم، یادداشت ختم. آپ دیکھتے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک وقت ہے کہ وہ اسے اپنی اولاد کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہی نہیں. تو اس کا علم ذاتی نہیں ہے. تو ایک وقت کے بعد علم کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا جتنا علم ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن یہ بھی محدود ہے کہ جس کو اللہ علم دے، جتنا بھی دے دے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، پھر ہر علم والے پر وہ علم والا ہے. وہ اس نے کوئی سہارا تھوڑا ہی دے دیا، اس کے اپنے علم کی تو انتہائی کوئی نہیں. اس کو جتنا بھی اس نے علم دیا ہے، یہ عالم بن جائے، علامہ بن جائے، مگر اس کے علم کا اللہ کے علم سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی مناسبت نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو تمہارے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے پیچھے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. انسان کے علم کا آپ اندازہ کریں، یہ دیوار کے پارے سے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، باہر اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کائنات میں باقی مخلوقوں کی نسبت زیادہ علم تو اللہ نے انسان کو دیا ہے. تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کا دیکھنا محدود، سننا محدود، اور اسی طرح اس کا بولنا محدود. انسان جو ہے وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، کہاں تک سن سکتا ہے؟ ایک حد تک سن سکتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا. سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے ایک تو اس کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا، اس کا ذاتی نہیں ہے. اس کا کیا مقابلہ اللہ کے علم سے؟ وہ جب چاہے واپس لے لے. دوسرا یہ کہ پھر اس کا علم محدود ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کا علم محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. اس کی علم والی صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ حدیثوں میں واقعات آتے ہیں جس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی شکایت لگانے کے لیے آ رہا ہے اپنے بیٹے کی، اور ابھی وہ رستے میں ہوتا ہے، کچھ وہ اپنے دکھ درد کا اظہار شعر و شاعری میں کرتا ہے. تو وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو پیغام دے دیتے ہیں کہ میرے نبی یہ آپ سے بات کرے تو اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر تو سنا. اب وہ شعر اس نے وہ کہے جو اس سے پہلے کبھی کسی سے کہے ہی نہیں. وہ پہلی دفعہ گنگنا رہا ہے یا سوچ رہا ہے یا اس کی زبان پہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ اشعار اس نے نہ کبھی کسی کو سنائے، نہ کبھی کہے، خود اس کی زبان پر بھی کبھی نہیں آئے. تو جب یہ بات اس نے سنی تو وہ حیران رہ گیا، بلکہ اس نے شہادت بھی دی کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، کہ جو بات میں نے کسی سے کبھی کی نہ ہو، بلکہ ابھی میں نے زبان پر بھی میں نہیں لایا، دل میں ہی سوچ رہا ہوں، تو اللہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے. جو میں سوچتا ہوں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو بولتا ہے اس کو تو چلو کوئی سن بھی لے گا، لیکن اللہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، وہ دل کی باتیں جانتا ہے، سینے کی باتیں جانتا ہے. یعنی جو انسان سوچتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اس کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے غیب کو اللہ جانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے. اب انسان اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہوئے مردے سے واقف نہیں رہتا، اس کو نہیں دیکھتا، وہ اسے نہیں دیکھتا، یہ اسے نہیں دیکھتا. کسان بیج ڈالتا ہے، یہ بیج اس سے اوجل ہو جاتا ہے. خزانہ چھپا دے، خزانہ اس سے اوجل ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے غیب کو کیا ہے؟ جانتا ہے. جو زمین کے اندر ہے وہ اس کے علم میں ہے، جو سمندر کے اندر ہے وہ اس کے علم میں ہے. سمجھ آ رہے؟ جو فضاؤں خلاؤں میں ہے وہ اس کے علم میں ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ سب کیا ہے؟ اس کے علم میں. اب زمین میں کیا کچھ ہے، زمین اور آسمان کے اس درمیانی حصے میں کیا کچھ ہے، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے پوری دنیا دیکھ لی. آپ ابھی تو دوربینوں اور خوردبینوں اور ان دوسری آلات سے آپ ایسی کہکشاؤں کو دیکھ رہے ہیں جو پہلے معلوم بھی نہیں، اور ہیں بھی ہزاروں سال سے. اب کیمرے کی آنکھ اس پہ پڑی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جیسی ہزاروں کہکشائیں اور بھی ہیں.
تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہو، سب کچھ میرے علم میں ہے؟ کچھ بھی اس کے علم میں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک تو اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ظاہر ہے جو ایسی علم والی ذات ہے وہ حساب لے سکتی ہے، اسے پتا ہے انسان نے کیا کیا ہے، اس کو نامہ اعمال کی کوئی محتاجی نہیں، فرشتوں کو پوچھنے کی بھی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کا منہ بند کرنے کے لیے، تسلی کے لیے یہ نامہ اعمال اور یہ گواہیاں اور یہ شہادتیں ہیں، ورنہ اس کے علم میں حساب لینے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ذات حساب لے سکتی ہے، اور وہی ذات پرورش کر سکتی ہے جس کو اپنی مخلوق کا پتہ ہو کہاں ہے، اور وہی ذات پرورش کر سکتی ہے جس کو یہ علم ہو کہ اس کو کیا چاہیے، کس کی کیا خوراک ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے، اور کون کہاں ہے۔ جو یہ سب جانتا ہو وہی رزاق کہلا سکتا ہے، وہی رازق کہلا سکتا ہے، وہی رب کہلا سکتا ہے، وہی پرورش کر سکتا ہے جس کو اپنی مخلوق کا اور اپنے پکارنے والے کا، اپنی عبادت کرنے والے کا، بندگی کرنے والے کا، عمل کرنے والے کا، دعا کرنے والے کا، حاجت پیش کرنے والے کا پتہ ہو کہ یہ کہاں ہے، کس مشکل میں ہے، اور اس کو کیا چاہیے، اس کی کیا خوراک ہے، کیا ضرورت ہے۔ وہی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کا مکان بھی جانتی ہے اور بندے کی حاجت کو بھی جانتی ہے، اور اللہ کی ذات اس کی حاجت کو پورا کرنے پہ قدرت بھی کیا ہے، رکھتی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اس لیے تو رزق میں غلطی نہیں ہوتی کہ کسی کا اور کسی اور کے منہ میں چلا جائے، نہیں، جس کا ہے اسی تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں جو ہے کہ اس کا رزق کون سا ہے، میں نے کون سا اس کے پیٹ میں اتارنا ہے، اور یہ کہاں موجود ہے۔ ہم ہوائی جہاز پکڑتے ہیں، 18 گھنٹوں کی فلائٹ لے کے یورپ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہی کھانا کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا رزق ہم سے بھی پہلے پہنچا ہوا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے چند گھڑیوں کے بعد وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، حالانکہ وہ دودھ بننے میں اس سے پہلے کتنا پیریڈ ہے کہ وہ غلہ، وہ دانہ، وہ کاشتکاری یا اناج، اور پھر وہ خوراک بن کر منہ میں اور پھر پیٹ میں، پھر ہضم ہوتا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے، پھر اس سے دودھ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیدا ہو رہا ہے، دودھ بنا ہوا ہے، لیکن دودھ بننے کا جو پروسیس ہے وہ پہلے شروع ہوا ہے، کئی مہینے پہلے شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ابھی دنیا میں نہیں آیا کہ میرے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کتنا علم ہے۔ جن کو اپنے حال کی خبر نہیں، وہ کسی کو کیا رزق دیں گے، اور کسی کے وہ محتاجی کیا دور کریں گے، وہ کسی کی کیا پکار سنیں گے، وہ معبود بننے کے کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ واقعتاً معبود برحق ہے، رب کہلانے کا حقدار ہے۔ کھانے والے کو خبر نہیں ہے کہ میری خوراک کہاں ہے، پالنے والے کو پتا ہے کہ میں نے اس کی خوراک کہاں رکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، یہ تو ہو گئی علم کی بات۔ اگلی بات اس کی قدرت کی لے لیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے ذہنوں میں یہی سوال ہوتا تھا، قیامت کیسے آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج چاند ستارے یہ سب ختم ہو جائیں، یہ زمین ختم ہو جائے، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں، یہ بڑا نظام ہے، ہم سے تو جناب ایک کمرہ نہیں ہلتا، یہ اتنی بڑی کائنات یہ کیسے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اعتراض، اشکال، یہ ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، ٹھیک ہے قیامت اسی کو کہتے ہیں کہ سب کچھ فنا کر دیا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب بساط لپیٹ دی جائے، یہی قیامت ہے۔ لیکن سنو، تم اپنی عقل سے سوچتے ہو اور اسی طرح میری ذات کو اپنے آپ پر یا دوسرے لوگوں پر قیاس کرتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ، ہماری قدرت کا معاملہ سنو، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آنکھ جھپکنا۔ یہ محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آنکھ جھپکنے میں ایسے سیکنڈ بھی نہیں لگتا، جھپکنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آنکھ جو ہے نا وہ جھپک لیتا ہے۔ تو یہ محاورہ بھی ہے کہ کسی کام کی جلدی اور تیزی بتانا ہو تو کہتے ہیں پل بھر میں، یا کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کے برابر یہ کام ہو جائے گا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا تھا، وہ جو جن تھا اس نے کہا تھا میں لاؤں گا، کہ آپ مجلس سے ابھی اٹھیں گے نہیں، یہاں سے ابھی آپ بیٹھے ہوئے آپ جائیں گے نہیں تو میں لے آؤں گا۔ کہا نہیں کوئی اور۔ تو پھر ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا،
اس نے کیا کہا تھا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ پلک جھپک بھی نہیں پائیں گے تو میں یہاں لے آؤں گا. یہ تیزی بتانا. تو یہ حقیقت بھی ہے کہ واقعتاً پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی. تو کسی کام کو بہت جلدی کرنا ہو تو گویا پلک جھپکنے کے برابر ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے قیامت قائم کرنا، یہ قیامت کا معاملہ یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے، بلکہ او ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. ہمارے لیے سب سے جلدی بتانا ہو تو پلک جھپکنے کی مثال ہے کہ یہ بہت جلدی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جلدی کی مثال ہم نہیں دیتے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے یہ اتنا آسان ہے کہ پلک جھپکنے کی طرح سمجھ لو، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ جلدی قیامت قائم ہو جائے گی. او ہو اقرب، قرآن مبالغہ نہیں کرتا، جھوٹ پہ مبنی بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اس سے بھی جلدی. دیکھیں اللہ کی قدرت کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. ہر شے پر قادر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جتنی جلدی تصور کر سکتے ہیں اللہ اس سے بھی جلدی کرنے پہ قادر ہے. یہ تو پلک جھپکنا ایک مثال ہے، آپ اس سے بھی جلدی کا تصور کر لیں کہ جناب پلک جھپکنے کے بھی 1000ویں حصے میں تو اللہ اس پہ بھی کیا ہے؟ قادر ہے. وہ ہر شے پہ جو قادر ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے تو کام بڑے مشکل ہیں، اللہ کے لیے تو ارادہ کرنا ہے. ارادہ دیکھو، کوئی آدمی سوچتا ہے کسی کام کو تو اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے. ارادہ کرنا یہی چیز کا وجود ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ فرمائیں کہ کن ہو جا تو وہ کیا ہے؟ ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کن کہنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ کن تو تعبیر ہے اللہ کے ارادے کی، کہ وہ جب کسی چیز کو کرنا چاہے گا تو گویا وہ ارادہ کرے گا کہ ہو جا تو وہ کام کیا ہے؟ ہو جائے گا. اس کے لیے کن کہنا بھی نہیں پڑے گا. ہم تو کوئی اس اللہ کی اس بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ دیتے ہیں، اس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، مگر ارادہ کرنے میں تو ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ کی قدرت ہے، وہ تو اتنی جلدی قیامت قائم کر دے گا. جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ سورج اور چاند کیا ہے؟ یہ ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ زمین اور آسمان یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں یہ ایسا بہت بعید کام نظر آتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کی مثالیں ہیں، میں ضرور اشارہ کر دوں پھر بات ختم کروں گا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو بیٹا دوں گا. جب وعدہ ہو گیا تو ایک سوال کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ یا اللہ لڑکا کیسے ہوگا؟ یعنی ہمارا یہ جوڑا استعمال ہی نہیں ہوگا کیا؟ کوئی اور طریقہ ہوگا کہ اسی طریقے سے ہوگا؟ یہ سوال ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے یا کوئی شک بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ صرف تجسس ہے کہ بیٹا دینے کے کئی طریقے ہیں. اللہ چاہے تو جناب ماں باپ کے بغیر ہی اللہ بیٹا اولاد دے دے، تو قادر ہے. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار ہوگا، کیسے ہوگا؟ حالانکہ میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ کر دے گا جو چاہے گا، ایسے ہی اللہ کر دے گا. یہ تم سوچ رہے ہو کیسے ہوگا، یہ تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اسباب نہیں ہیں تو مشکل نظر آتا ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ تو کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ دعویٰ ہے اللہ کا، اور پھر اللہ نے کیا نہیں. ان کے گھر میں بیٹا آیا ہے تو بڑھاپا کوئی رکاوٹ نہیں رہا، وہ بانجھ پن کوئی رکاوٹ نہیں رہا. تو جیسے ہم کسی کو کام کہیں یار یہ کام کر دو، وہ کہے گا جی ہو جائے گا، کہے کہ کیسے کرو گے؟ یار ہو جائے گا، آپ کو کیا ہے؟ تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جناب تجھے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، میں کر رہا ہوں، ہو جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی جواب اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم کو بھی دیا ہے کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ انا یکون لی ولد، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. تو فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ گویا اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارے لیے یہ مشکل ہے، ہمارے لیے تو قیامت قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی بیان کر لیں تو ذرا بات سمجھ آ جائے گی کہ ہماری عقل اور شعور اور سوچ کے مطابق جتنی طاقتیں اور قوتیں کسی کام میں استعمال ہوتی ہیں، وہ طاقتیں جہاں ختم ہو جائیں نا تو وہاں سے اللہ کی طاقت کی سمجھو ابتدا ہوتی ہے، اس کی انتہا ہے ہی کوئی. اب کیا مشکل ہے؟
جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، تو پھر ہر شے میں تو ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز آ گئی، آ جائے گی سمجھ میں بات جی۔ تو اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، اور اس کی قوت، طاقت اور قدرت بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ اسے بندوں پر اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ ملک